ناصر حسین شاہ صاحب، آپ رسپانس کرنا چاہ رہے تھے، میں معذرت خواہ ہوں، کچھ دیر ہوگی آپ تک آنے میں۔ جی بالکل، میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جو بیرسٹر سیف صاحب نے بات کی کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے ہمیشہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جتنی سی سی آئی کی میٹنگز ہوئیں جو بھی اس طرح کے ایشو تھے اس پہ واحد ایک ہی چیف منسٹر کی طرف سے ڈسینڈنگ نوٹس آتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنی بات کو بالکل اجاگر کیا۔ لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کبھی انہوں نے اس طرح سے بات نہیں کی۔ اور علی بخاری صاحب میرے بڑے مہربان ہیں، اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کاش ان کے سب لوگ اسی طرح بات کریں، اور انہوں نے جو حقائق بیان کیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اسپوکس پرسن ہم نے دیکھے ہیں نا جو پی ٹی آئی کے رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی، اور اس سے تو ڈینائل نہیں کیا جا سکتا کہ جو طرز سیاست بانی پی ٹی آئی نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی یا لوگوں کے ذہنوں میں جس طرح کے بیج بوئے، جو پھر 9 مئی بھی ہوا اور پھر اور بھی۔ اب ہم تو 21 جون کو بی بی شہید کی سالگرہ منا رہے ہیں پورے ملک میں۔ یہ احتجاج اگر کوئی بھی کرتی ہے پارٹی، اس کو پرامن احتجاج کا حق ہے، اور ہم لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہیں روکتے۔ لیکن جس طرح کا ان کا رویہ یا ٹریک ریکارڈ ہے، اس میں تو ہمیشہ اسی طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں، پھر وہ پرتشدد واقعات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جب عدالتوں نے بھی انہیں اجازت دی تھی تو خان صاحب نے رکنا کہاں تھا، کہاں پہنچ گئے۔ پھر عدالتوں کی محبتیں تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو یہ میسیج ہی نہیں ملا ہوگا، پھر کہیں اور اگر ان کو اجازت ملی تو وہاں بھی جس طرح سے ان کا ری ایکشن آیا یا جو رہا ہے، تو اس وجہ سے تحفظات ہوتے ہیں۔ لیکن پرامن مظاہرے، پرامن ایجیٹیشن، پرامن کوئی بھی جو بات ہوگی وہ ہونی چاہیے، ایک حق ہے آئینی طور پر، لیکن خدا را یہ اپنے اس پہ ضرور دھیان دیں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال ہے کہ یہ بجٹ کے بعد اور خاص طور پہ یہ جو عید گزری ہے تو اس کے 2-3 دن میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کیا، فون پر ان کو مبارکباد بھی دی، لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آنے والے دنوں میں کچھ سیاسی بے چینی اور خطرات کا احساس ہو گیا، تو پیپلز پارٹی کو اب حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، اور محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کی فارمیشن ہے وہ تو آئینی اور پارلیمنٹ کی ایک بہتری کے لیے ہی ہم نے ان میں سپورٹ کیا۔ گورنمنٹ میں ایگزیکٹو میں فیصلہ ابھی نہیں ہوا، ہمارے ہاں 2 رائے ہیں، جس میں ایک رائے ہے کہ شامل ہوا جائے، دوسری رائے ہے کہ شامل نہ ہوا جائے۔ تو یہ فیصلہ سی ای سی کرتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے بالکل رابطے ہیں، اور میرے خیال میں کل میٹنگ بھی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے، پرائم منسٹر صاحب کی اور محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی۔ لیکن یہ فیصلہ سی ای سی میں ہوگا اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ ہمیں تو ابھی جو بجٹ ہے یا جو اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں ان پہ کچھ تحفظات ہیں میرے خیال میں، جس پر ضرور بات ہوگی، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پورے ملک میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے، جتنی بھی پروونشل اسمبلیز ہیں وہاں بھی، ظاہر ہے نیشنل اسمبلی میں بھی، تو اس پہ ضرور بات ہوگی۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، آپ بھی پچھلے دنوں کافی نیگوسیشنز میں شامل رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا بڑا کلوز کانٹیکٹ رہا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بجٹ کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کے رویے میں کوئی لچک آئے گی؟ دیکھیے وہ ضرور ہمارے سیاسی اتحادی ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی ایک الگ سیاسی جماعت ہے، اور ہم اس الیکشن میں بھی ایک دوسرے کے مقابلہ الیکشن بھی لڑ کے آئے ہیں، اور اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے ظاہر منشور ہیں۔ تو ان کے جو اعتراضات ہیں بجٹ کے حوالے سے یا کچھ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیے ہیں، وہ سارا آنکھوں پہ، اور ہماری اس کے بعد جو ہے ہمارے سینئر لیڈرشپ کی میٹنگز ہو چکی ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینئر اکابرین ہیں، اور ابھی پی ایم صاحب بھی انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملیں گے،
تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے تمام اعتراضات کو دور کریں، اور وہ ہو جائیں گے. کوئی ایسے اعتراض نہیں ہے کہ جنہیں دور کرنا کوئی مشکل ہو. اور شاہ صاحب کو میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں. ظاہر ہے ہمارے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک میوچل ایگریمنٹ کے تحت دی گئی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملک اس وقت قطعی طور پہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی تناؤ، آپس میں لڑائی جھگڑے اور صرف کوئی پوزیشن اٹین کرنے کے لیے بھاگ دوڑ. تو یہ ایک مقصد جو ملک کو ان حالات سے نکالنا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ آئے بڑا خوش آئندہ ہے. ایک کانسٹیٹیوشن پوزیشن گورنر پنجاب کی بھی ہے، اور گورنر پنجاب صاحب جو ہیں انہوں نے صرف اتنا مشورہ دیا تھا کہ وہ جو ایک آپ نے ڈیفیمیشن لا جلدی منظور کروا کے ان کو دستخط کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا ذرا اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں. وہ 2 دن کے لیے پاکستان سے باہر گئے تو قائم مقام گورنر صاحب تھے جو ملک محمد احمد خان صاحب، انہوں نے فٹافٹ اس پہ دستخط کر دیے. تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے معاملات ان کے ساتھ کوئی اتنے اچھے چل رہے ہیں. میر صاحب یہ تو حکومتوں کے ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں، اور اس میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اپنے آئینی یا قانونی طریقہ کار کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو ان کے میجر تحفظات ہیں وہ ہم دور کر رہے ہیں اور وہ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا علی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون الٹیمیٹلی ایک ہی کیبنٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے جی، کیونکہ ان کے مفادات اکٹھے ہیں، اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں جی. کیسے؟ اچھا، کیا پرائم منسٹر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دی؟ کیا سینٹ چیئرمین، کیا اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین، ان سب میں ووٹ نہیں دی؟ سب نے ووٹیں دی ہیں. کیا ایک سوال ہے آپ سے مؤدبانہ انداز، کیا تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ بادل ناخواستہ مسلم لیگ نون ہی کو ووٹ دے؟ پہلے تو انہوں نے آپ کو آفر کی تھی. نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے جی. دیکھیں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اور ان دونوں کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، ساری عوام کو پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کولیوشن کی کانسٹیٹیوشنل سیٹ ساری کی ساری پیپلز پارٹی نے رکھی ہوئی ہیں، گورنر 2 صوبوں کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ووٹس دے رہے ہیں. پلس آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ریسنٹ الیکشن آرڈیننس آیا، اور سلیکشن آرڈیننس پہ سائن کس نے کیے ہیں؟ قائم مقام پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، جن کی اپنی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. یہ تیمور والے کیس نکالا ہے کہ وہ اپنی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ان کی تیمور ملک بیرسٹر کے خلاف، اور خود آرڈیننس دے کے انہوں نے کر دیا. ہر چیز تو اکٹھی ہے. اگر ایک گورنر باہر نہیں ہے تو آپ کا قائم مقام صدر کر رہا ہے، اور 3 دن پہلے اسمبلی موجود تھی، اور آرڈیننس کے 3 دن بعد بھی سیشن چل رہا تھا. یہ اچھا شاہ صاحب یہ میر صاحب ایک بات کی اجازت دیں گے؟ علی نے چونکہ ذکر کیا اسلام آباد کی انتظامیہ اور پرچوں کا، تو میں صرف ایک جملہ اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اسلام آباد کی انتظامیہ اور ہمارے ایس ایس پی وہ تمام مناظر انہیں بھولے نہیں ہیں کہ جب وہ 2014 کا دھرنا ہو، یا عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوں، یا ہائی کورٹ میں احتساب کورٹ میں، ایس ایس پی کو تو مار مار کے انہوں نے ICU پہنچا دیا تھا، پولیس کی گاڑیاں چلائیں. وہ مناظر بھول گئے اسلام آباد کی انتظامیہ. اس لیے اگر وہ کوئی حفاظتی اقدامات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اسلام آباد کا نظم و نسق، اسلام آباد کے ڈسپلن، یہاں پہ شہریوں کے مفادات کا تحفظ، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اسلام آباد کے شہریوں کے آئینی حقوق ہیں کہ آپ انہیں پامال نہ کریں. میں اس کو ایڈریس کروں گا جی شاہ صاحب. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا آصف زرداری صاحب کی عدم موجودگی میں، یوسف رضا گیلانی صاحب جب قائم مقام صدر بنے تو انہوں نے اس آرڈیننس پہ دستخط کر دیے، حالانکہ خود انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کال و فیل کا تضاد ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور گیلانی صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، لیکن اس پہ ہماری پوری پارٹی میں اس بات پہ ریزرویشنز ہیں، اور CEC کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں ضرور اس بات کو اٹھایا جائے گا، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ جو بخاری صاحب نے بات کی، دیکھیں ہم تو PDM کی جو گورنمنٹ بنی تھی اس کے الائز تھے نا، PDM میں نہ ہوتے ہوئے بھی، لیکن جب الیکشن شروع ہوئے تو PMLN نے تو وہاں سے آ کے یہاں پہ ہمارے خلاف سخت اتحاد بنایا، جس میں MQM، GDA، JUIF اور سب لوگ شامل تھے، اور انہوں نے تو ہمارے خلاف یہاں پہ الیکشن لڑے. تو جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو ظاہر ہے جیسا بھی جو رزلٹ آیا تھا، تو اس وقت پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے ہم نے تو PTI کو آفر کی تھی. کیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آفر نہیں کی گئی؟ لیکن وہی بات آ جاتی ہے جو ان کی پارٹی کی پالیسی کہہ لیں یا بانی PTI کی جو روش ہے سیاسی طور پر، انہوں نے کہا کسی سے بات نہیں کریں گے.
تو ہمیں تو ان سے زیادہ شکوے شکایات تو پی ایم ایل این سے تھیں، لیکن پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا پڑا، اور وہ ظاہر ہے ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ دوسرے الیکشن کی طرف جایا جاتا، پھر وہ الیکشن 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے یا نہ ہوتے، تو ہم پیپلز پارٹی کیا کرتی؟ تو پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پیا یا جو کچھ بھی تھا، کڑوا گھونٹ